آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں درود کیوں پڑھوایا آپ کو. لوگ یہ کہتے تھے کہ لوگ درود ہمارے شیخ نے کہا کہ ہمارے فضیلت شیخ سراج فلاح لوگ مساجد سے روکتے ہیں لوگ کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ درود کو نہیں مانتے، سلام کو بھی نہیں مانتے. اس لیے میں نے درود پڑھوا دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اہل محلہ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع سنت ہے. نبی کی بات آتی ہے تو مانتے ہیں وغیرہ. اور لوگوں کو نماز سے روکتے ہیں، مساجد کو جانے سے روکتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بہت خطرناک بات ہے. جو بھی آدمی جس کا عقیدہ توحید کے مطابق ہو اس کے پیچھے ہر مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے. جس کسی امام کے متعلق یہ بات مشہور ہو اس کے عقیدے میں شرک ہے، اس کے عمل میں شرک ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مسلمان کی، مومن کی نماز ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ. اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بڑی وسیع ہے، جہاں چاہے تم نماز پڑھو. یہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو سابقہ علیہ السلام جو باتیں نہیں دی گئی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ساری زمین ہموار ہے، پاک ہے، آپ نماز پڑھ سکتے، نماز ادا کر سکتے. ہر مسجد میں نماز ہوتی، ہر مولوی کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہوتی. اس کے لیے انسان کی عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں. کیا ہے؟ پہلی شرط اخلاص، توحید، جیسا کہ شیخ کے بیان میں آپ نے سنا. اور دوسرا متابعہ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ تو سن چکے. الا للہ الدین الخالص، کیا اللہ کا دین خالص نہیں؟ یکسو ہو کے اللہ کو پکارنا نہیں. آپ کے عقیدے میں، عقیدے توحید میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. پہلی شرط. ہر قسم کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، نذر ہے، نیاز ہے، منت ہے، ڈرنا ہے، پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، قربانی ہے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں عبادت ہے. ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر کے کسی اور کے لیے کر دے، ایسا آدمی کیا ہوتا تھا؟ شرک کا مرتکب ہو جاتا. پھر ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی. وہ کتنا متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، کتنا بڑا علامہ ہو، اس کی کوئی نماز قبول جب اس کی خود کی نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے پڑھنے والے کی کیسے ہوتی؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ لوگ سورہ نام کی آیت نمبر 84 سے لے کے 88 تک پڑھے. اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، ذکر کر کے کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ 18 نبی ان کے نام میں نے نہیں گنوائے، اللہ تعالیٰ نے گنوائے قرآن کریم. مجھے مختصر بولنا ہے اس لیے. ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کی اولاد کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کسی کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگرچہ یہ بھی شرک کرتے تھے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو بھی عمل کرتے تھے سارا کا سارا برائے گا
سورہ زمر کی آیت نمبر 64-65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جاہلوں سے کہو، اے جاہلوں، مردوں کو پوچھنے والوں، قبروں کو پوچھنے والوں، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اے نبی ان جاہلوں سے کہو، اے جاہلوں، اللہ کی عبادت کے علاوہ اوروں کی عبادت کے لیے کہتے ہو؟ اللہ کون کہنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو شہادت ہے، ایک اللہ کی، دوسرا اس کے رسول کی۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں لوگوں سے، لوگوں اللہ کے علاوہ اولیاء کو پکارنا، انبیاء کو پکارنا، کسی اور کو پکارنا شرک ہے، تو کہتے ہیں مسلمان سے شرک نہیں ہو سکتا، مسلمان شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ ہم کو وہ آیتیں بتاتے ہیں جو آیتیں بتوں کے لیے اتری۔ کس کے لیے؟ من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ اولیاء اللہ نہیں، بزرگان دین نہیں، فوج شدہ ہستیاں نہیں، وہ تو بت ہے، وہ تو صنم ہے۔ قرآن سے سوال کر لیں، کس سے؟ کیا وہ بت ہے؟ کیا وہ صنم ہے؟ کیا وہ مورتیاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ ارے تم اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جیسے بندوں کو پکارتے ہو، کس کو؟ اللہ اکبر۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ یہود و نصارہ نے اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، اپنے مفتیوں کو اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا دیا تھا۔ کس کو؟ من دون اللہ میں لوگ سمجھتے مورتی ہیں، لوگ سمجھتے انسان نہیں ہے۔ من دون اللہ میں انسان بھی آ گئے، من دون اللہ میں کون آ گئے؟ عیسیٰ ابن مریم بھی آ گئے، ان کی ماں بھی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ مجرم بنا کے پیش کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے علاوہ ان کی ماں کو پوچھو۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ کہے اانت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم کو تمہاری ماں کو اللہ کے علاوہ بنا، تم کو تمہاری ماں کو اللہ کے علاوہ پوچھو؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اگرچہ میں یہ بات کروں تو اس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلت، اگرچہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے علاوہ میری ماں کی عبادت کی جائے، مجھ کو میری ماں کو جو پوجا جائے، کیا کیا ان کنت قلت فقد علمت وتعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے، جو میں نے کہی ہے وہ بات اس کو معلوم، میں نے ایسی بات نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ولا اعلم ما فی نفسک، تیرے دل میں جو بات ہے مجھے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تو پہلی شرط کیا ہے؟ توحید کا ہونا ضروری ہے، بغیر توحید کے کسی کی کوئی عبادت قبول۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 64-65۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وہی بھیج رہے ہیں، آپ سے پہلے کے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی پہلے بھیج چکے، لیکن اشرکت، اگرچہ آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل کو برباد کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کریں، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ تو سامعین کرام، پہلی شرط کیا ہے؟ توحید۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھیں، کس طریقے سے پڑھیں؟ محمد
इतना बड़ा अल्लाह ताला ने किसको बनाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किसको? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर के 2 दिन तक नमाज की तालीम दी। किसको दी? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को, हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा को नहीं। किसको? ये मोहम्मदी नमाज पढ़े। कौन सी नमाज पढ़े? 2 शर्तों का अमल हुई, दोनों में से कोई एक शर्त के फौत होने पर उसकी इबादत कबूल नहीं होती। आए, आकर के कौन सी नमाज पढ़े? सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। लोगों इस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम नमाज पढ़ते देख रहे हो। ये कह रहे थे लोग सलाते गौसिया पढ़ते, लोग सलातुल्लाह, कुछ लोग ऐसे सलातुल्लाह भी पढ़ते, लेकिन मोहम्मदी तरीका, मोहम्मदी नमाज को 4 तरीकों में बांट। ये हनफी नमाज, वो शाफी नमाज, वो मालिकी नमाज, वो हम्बली नमाज। फिर हमारे 4 इमाम है तो 4 तरीके से हम बांट दिए। शिया के 12 इमाम है, फिर क्या करना? 12 तरीके से हम बांटना। अफसोस अफसोस अफसोस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जो कोई हमारे हुक्म में नहीं बात करे वो मरदूद है। उसकी नमाज, उसका रोजा, उसका हज, ज़कात का कोई फायदा। जो कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारी बात नहीं है वो मरदूद। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वाली रिवायत है, अब इबादत करने से इनकार कर जाए, यहाँ तक कि बिदअत से तौबा ना कर ले। लोग ये समझते हैं कि अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं होती। हमारा ये दावा है अहले हदीस के पीछे ही नमाज होती है, इसलिए कि अहले हदीस का अकीदा, उसका अमल पहली बात शिर्क से पाक होता है। अल्लाह के फज़ल का आप लोगों के पास चले जाइए, लोगों के पास किताबात सुनिए, लोग कहते हैं इमाम शाफी ने ये कहा, इमाम मालिक ने ये कहा, हकीम अहमद ने ये कहा, अहमद रजा साहब ने ये कहा, आलिम साहब ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने ये कहा। अल्लाह के फज़ल और करम से अहले हदीस का मिंबर ये है, अल्लाह ने ये कहा, रसूलुल्लाह ने ये कहा। हमारी दावत ये है, हमने 2 का कलमा पढ़ा है। अल्लाह उसके अगरचे जुर्म है लोगों की नजर में, अल्लाह उसके रसूल की नजर में तो जुर्म है। हम अल्लाह उसके रसूल के मुफ्ती और फरमा बरदार है। हमारी दावत में देखो, हम इमाम शाफी की दावत जैसा लोग देते, हम वैसे इब्न बिन की दावत नहीं, इब्न तैमिया की दावत नहीं देते, किसी और उलमा की दावत। हम तो मिंबर रसूल से इमाम बुखारी इतने बड़े इमाम हैं, उनकी दावत भी देना कुफ्र समझते। क्या समझते? इस्लाम किसकी दावत देना है? क्या कहता आपका ईमान? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई और रसूलुल्लाह, 2 रसूल, एक अल्लाह, दूसरा हमारे कलमे में 2 शरीक है, हमारे एग्रीमेंट में 2 शरीक। हम अल्लाह के फज़ल करम से शिर्क से पाक है, तौहीद से पाक है। हाँ, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती है। कोई हमारी ज़ाते कुसूरों पर उंगली उठा सकता है, लेकिन हमारे अकीदत पे उंगली, हमारी इबादत पर उंगली, हमारी इत्तिबा सुन्नत पर उंगली नहीं उठा सकता। अल्लाह के फज़ल करम से जो लोग गैर मसलकी हैं, जो दूसरी जमातें हैं, हम उनकी ज़ातियत पर हमला नहीं करते। हम उनके जो है ना खुसूसी जो अमाल होते हैं उस पर हमला, जब हमला करते हैं उनकी अकीदत पे हमला, हम उनकी नमाज पे हमला करते हैं। क्यों? वो गलत है। अगरचे वो किताब सुन्नत के मुताबिक हो, उनका अकीदा, उनका ईमान, उनकी नमाज, उनका रोजा, उनका निकाह, उनका तलाक, अगरचे वो ऐन शरीयत के मुताबिक हो, अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक हो, अगरचे हम उस पर हमला करें, हम उससे करेक्ट ठहराएं, सबसे पहले
شہدائے کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں تو کون ہے؟ صرف اور صرف اہل حدیث، نبی کے وارث ہے. کون ہے؟ نبی کے وارث ہے. لوگوں نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا، اپنی نسبتیں اوروں کی طرف کر لی، لوگوں کی فقہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لیا، قرآن اور حدیث کا انکار کرنا گوارا کر لیا، امتیوں کی بات کو انکار کرنا گوارا. ہم تو نبی کے وارث ہیں، ہم نے قرآن اور حدیث کے اوپر اتفاق کیا. ہمارے لیے حقنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، جس کی تصریح، اس کی تفسیر، اس کی توضیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی ہے. اور لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اہل حدیث امامت دنیا ہے. کیا ہے؟ کون ہے؟ پوری دنیا کے امام ہے. کون؟ اہل حدیث. بھائی انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، مصر سے، سوڈان سے، ایران سے، جہاں سے چاہے کہاں جاتا؟ مکے مدینے کو جاتا نہیں جاتا؟ جاتا نہیں جاتا؟ وہاں پڑھتا نہیں پڑھتا؟ صرف ہری پگڑی والا نہیں پڑھتا. کون؟ وہ بدنصیب کو وہاں پر بھی نماز نصیب نہیں ہوتی. وہاں پر مکے میں ایک نماز پڑھے تو کتنے نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز سے محروم رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہاں کہیں ایک بدعت ایجاد ہوتی ہے تو وہاں سے میری سنت اٹھا لی جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ یہاں پر جانے سے پہلے حج کیمپ منعقد ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑے مولوی اللہ اور اس کے رسول سے نافرمانی کرنے کا دس دیتے ہیں. بولے والے مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں وہاں پر جا کے تم نماز نہیں پڑھنا. پھر حج کیسا ہوتا میرے بھائی؟ کیسے ہوتا؟ مکے میں بھی وہی امام ہے. کون سے امام ہے؟ حنفی صاحب ہے، محمدی امام ہے. کس کا ماننے والا ہے؟ محمد صلی اللہ. مکے میں بھی وہی ہے، مدینے میں بھی وہی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے اہل حدیث امامت دنیا ہے. اگرچہ روئے زمین پر میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں سب سے زیادہ اللہ کو چاہنے والا ہے تو کون ہے؟ اللہ کی قسم. اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ چاہنے والا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں نبی کی سنت کیسے آ جائے، اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے. جب سنت کی بات آئی بھائی سینے پہ ہاتھ مارنا نبی کی جان نکل جائے گی، لیکن مولوی کا مسلک نہیں چھوڑا جائے. آمین آواز سے بولنا ارے نبی کی سنت ہے. اذا امن الامام فامنوا، جب تمہارا امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. بولے نبی صاحب بھائی رفع کرنا کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے. اس کی 350 حدیث ایک دو اسلام کا واحد مسئلہ ہے. لیکن سنت کرنا جان نکل جائے گی. کیا نکل جائے گی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کہتے ہوئے سنا. کیا وہ کون سی حدیث ہے؟ کیا کون سی حدیث ہے یار؟ نہیں وہ حدیث تھی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. کون سی حدیث ہے وہ؟ یاد نہیں آ رہی مجھے بھی. نعوذ باللہ من ذالک. لا یؤمن جزاک اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے کوئی بھی آدمی حقیقی مومن کہلانے کا حق رکھتا ہی نہیں جب تک کہ میں اس کی اولاد سے زیادہ اس کو عزیز نہ ہو، اس کے والدین سے زیادہ اس کو پیارا نہ ہو جاؤں. والناس اجمعین، ساری دنیا کے رہنے بسنے والوں سے زیادہ اس کو عزیز. بھائی والناس اجمعین، ساری دنیا کے رہنے بسنے والوں میں امام شافعی آئے نہیں آئے، امام مالک آئے نہیں آئے، پیران پیر آئے نہیں آئے، علماء دیوبند علماء بریلوی آئے نہیں آئے، سعودی عرب کے علماء آئے نہیں آئے، علماء اہل حدیث آئے نہیں آئے.
مومنوں تمہاری جانوں پہ، تمہاری جانوں سے زیادہ کس کا حق ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ہماری جان پہ بیوی کا، بچوں کا، والدین کا، بڑے بھائی کا، استاد کا، علماء کا نہیں، ائمہ کا حق نہیں۔ کس کا حق ہے؟ نبی کا حق سیدھے دوسروں کو دے دو۔ اپنے مقام کو پہچانو، ہم کون ہیں، ہم بندے کس کے ہیں، ہم امتی کس کے ہیں، یہی کافی ہے۔ آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل مبارکباد ہے یہ بستی والے، یہاں پر توحید خالص کتاب و سنت کے ماننے والوں کی مسجد بنائی گئی ہے۔ لوگوں کو چاہیے اس مسجد سے جڑیں، امام کے پاس آئیں اور مسئلے پوچھیں، نماز